قرآن حکیم کی ایک آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، جب کہ تم بے سر و سامان تھے تو اللہ سے ڈرو اور شکر گزار ہو۔ اس آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں مومنوں پر جو احسان فرمایا، اس آیات کریمہ میں اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہم نے تمہاری بے سر و سامانی کے حالت میں تمہاری مدد فرمائی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث مبارکہ کو 3 سال عرصہ گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو اعلانیہ کہہ دو کہ جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر دو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے حضور قدوس سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم سے اٹھے اور طور صفا پر تشریف لے گئے۔ تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ صعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الصفا فجعل ینادی یا بنی فہلی یا بنی عدد لبطون قریش۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں واقع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طور صفا پر تشریف لے گئے اور بلند آواز سے لوگوں کو پکارا کہ اے بنی قریظہ، اے بنی عدی، قریش کے تمام لوگوں کو بلایا۔ جب صدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر آپ کے قریش قرائب کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے تو مخبر صادق ہادی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے عقب میں ایک بھاری فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو بتاؤ کہ تم میری اس بات کو تسلیم کرو گے؟ تو سب نے باید سوال ہو کر کہا اس لیے کہ آپ کی صداقت پر ہمیں پورا اعتماد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اسلام دین کا کام شروع کیا تو کفار مشرکین نے طرح طرح کی تکلیفیں ڈالی، طرح طرح کی اذیتیں دی۔ ابو جہل ابو لہب نے طرح طرح کے مکر و فریب کیے اور حضور علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں دی، اور آپ کے غلاموں یعنی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی، اذیتیں، لیکن پھر بھی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے رہے اور دین سے وابستگی جاری رکھا۔ تو جب جناب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے سمجھانے کے لیے تھا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ، بے-حیائی صرف چھوڑ کر انسان بن جاؤ، بے-حیائی سے طائب ہو کر نیک ہو جاؤ، خداوند لا شریک کو تسلیم کر دو اور تمام بتوں کی پوجا کرنے کی چھوڑ کر تم ایک خدا کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا معبود ہے، وہی مخلوق ہے، وہی مسجود ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ یہ تمہارے ساختہ موجودات یہ جتنے بھی سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں، اے لوگوں، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ اور خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ حضور سید
تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی عقیدت و محبت کے مقدس و منجمع ان کے خداؤں کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہہ سکتا ہے؟ تو دعوت حق کو سن کر دوسرے لوگ ابھی آپس میں جیبگوریاں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ابو لہب نے اپنی ناپاک زبان کو کھولا اور گستاخانہ انداز میں کلمات کہنے شروع کر دیے اور یوں کہنے لگا کہ نبوت کیا تھی تیرے واسطے ہی اس گھرانے میں، نبوت کے لیے بس تو ہی تھا سارے زمانے میں، یہی باتیں سنانے کے لیے تمہیں بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ کیا تمہیں سنایا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بے اعتنائی کا شدید صدمہ ہوا، آپ غمزدہ ہو کر بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو امام الانبیاء شہید حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود حالات کی شکینی کے اندر دوبارہ اپنے خاندان کو بلایا اور یہ کل 40 آدمی تھے، ان کے سامنے پہلے تفصیل طعام کا موضوع پیش کیا، پھر ان کو توحید اور رسالت کی تبلیغ فرمائی، پھر آپ کے قبیلے کے لوگ ابھی آپ کی باتوں پر غور کر رہے تھے، ابو لہب نے پھر اپنی ناپاک زبان کو کھولا، اپنے ارادے کو کھولا، چلاکی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ بھتیجے ہم تیرے لیے اور تیرے نئے دین کے لیے تمام عرب کو دشمن نہیں بنا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی تمام لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو تاجدار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملات کی وجہ سے دور صدمے میں پریشان آ گئے کہ ایک طرف جن لوگوں نے کوہ صفا پر آپ کی باتیں سن کر فتنہ فساد کی باتیں بنانا شروع کر دیا، نمک مرچیں لگانا شروع کر دیا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور تمام لوگوں کو ایک خدا کی طرف مائل کر دو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جبل صفا پر آپ کی فرمائے ہوئے چند کلمات ہی میدان بدر قائم ہونے کا سبب تھے۔ میدان بدر کی لڑائی جو جنگ ہوئی وہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا کہ جن کی تعداد 313 تھی۔ اس تعداد کو اپنے ان پیارے غلاموں کو لے کر کے بدر کی وادیوں میں چل پڑے۔ تو اس سے قبل جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ کی گفتگو کو سن کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کئی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پورے مکے میں حضرت ابو طالب ہی کی ایک ایسی شخصیت تھی جو آپ کی حمایت و وصیانت اور حفاظت و اعانت کے مکمل طور پر کمر بستہ تھی، اور اس کے باوجود اسلام پر مشرکین کی طرف سے ستم آرائی کا سلسلہ جاری تھا، بلکہ شجعان قریش جب کبھی حضور علیہ السلام کو اکیلا دیکھتے تو آپ کو تکلیف پہنچانے کے اندر ایک دوسرے کے پیش پیش رہتے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود دین حق کا قبول کرنے والوں کی تعداد دن بدن اضافہ ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ان کے لیے یہ بہت ناگوار تھا۔ شجر اسلام کا بھٹا بھٹا یہ درخت جو ہے انہیں دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ آخرکار ایک دن وہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا بھتیجا ہمیں بے دین اور ہمارے آباء
میدان میں اتر جاؤ اور جنگ کرنا شروع کرو۔ تو مشرکین مکہ کی دھمکی یہ دیکھ کر چلے گئے۔ تو حضرت ابو طالب نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے اور کشت و خون کا میدان گرم ہو جائے۔ تو چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے مشرکین مکہ کی آمد کی مکمل روایات سنانے کے بعد نہایت شفقت کے ساتھ عرض کی کہ بیٹا میں بوڑھا ہوں، اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں عرب بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔ تو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے شفیق و مہربان چچا کی گفتگو کو سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیرت ابن ہاشم کے اندر یہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھتے ہیں اور کہیں کہ میں فریضہ تبلیغ میں دین حق کو ترک کر دوں تو جب بھی میں اسے نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کو غالب کر دے میں ہلاک کر دیا جاؤں، لیکن دین اسلام کی تبلیغ کرنا میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا زاد سے فرمایا کہ خدا کے کام سے میں ہرگز نہیں لے سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کو پوجا نہیں کروانا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے ہادی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزم و استقامت اور استقامت اور جرأت و استقامت کو دیکھ کر عرض کیا کہ فرمایا کہ اے جان جو تمہارا جی چاہے کہو، خدا کی قسم میں کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے فرمایا، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بیٹا آپ جو بھی کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ اے جان اب میں کسی سے نہیں ڈر سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بال کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اور پھر مشرکین مکہ نے ابراہیم کی آپس کے اندر مشورہ کیا، عتبہ بن ربیعہ کو دربار رسالت میں گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ عتبہ حضور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بھتیجے، اس نئے دین سے اگر آپ کا مقصود مال و دولت جمع کرنا ہے تو ہم دنیا کے تمام مال و دولت تمہاری دامن میں ڈال دیں۔ اگر تمہارا اس دین کو پھیلانے کا ایک مقصد ہے کہ اس دین کو پھیلانے سے اقتدار مل جائے گا تو پھر ہم اپنا سردار کو بنا دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں سنتے رہے، گفتگو سنتے رہے، اور پھر جب وہ مکمل اپنی بات کر چکا تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو کچھ کہا مجھے اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں آپ نے قرآن مجید کو فرقان حمید میں سے سورہ حمید کی سجدہ کی چند آیات 29 سے تلاوت آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد عتبہ پر بڑی محنت تاری کا عالم ظاہر ہو گیا اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سہارا لے کر بیٹھا رہا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے چپ کھڑا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ وہاں سے کھڑے ہو کر چلا گیا تو قریش جو اس ملاقات کا نتیجہ سننے کے انتظار میں تھے تو وہ فوراً عتبہ کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا کہ عتبہ کیا دیکھا اور کیا کہا تم نے اور کیا سنا؟ تو عتبہ بولا، اے قریش، آج میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں جو کہانت ہے نہ کوئی شاعر ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ جب حضور نے کلام مجید کی تلاوت کی نا تو اس پر عتبہ بولا، اے قریش مکہ، میں آج ایسا کلام سن کر آیا ہوں، نہ کوئی کہانت ہے، نہ ہی وہ کوئی شعر ہے، نہ ہی وہ کوئی جادو ہے، نہ ہی وہ کوئی منتر ہے۔ تم اگر میرا کہنا مانو تو میری رائے کو قبول کر لو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ تو کفار قریش نے یہ رائے سن کر کہا کہ عتبہ،
تم پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا، تم پر بھی جادو چل گیا۔ تو قریش مکہ کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی اور اسلام کو دن بدن اللہ تبارک و تعالی نے فروغ حاصل کیا، اسلام کو سربلندی دی، اسلام دن بدن پھیلتا چلا گیا۔ سلیم الفطرت انسان حق کی سربلندی کی خاطر اپنا سب کا سب کچھ قربان کرنے لگے، یہاں تک کہ ادھر مشرکین مکہ نے جب حق پرستوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تو کہیں سیدنا بلال حبشی پر طرح طرح کی اذیتیں ڈالی جاتی، بلال حبشی کو گرم ریت پر ڈال دیا جاتا، آگ کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، کہیں حضرت شعیب کو قتل مشق لگایا جا رہا تھا، کہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھی، کہیں حضرت قبان رضی اللہ عنہ کو دھکے دھکتے ہوئے کھولوں کے اوپر لٹایا جا رہا تھا، اور کہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہیں ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھی۔ تو اسلام کی سربلندی کو دیکھ کر مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے، غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈالنا شروع کر دی، اور ان تمام تکلیفوں کو سہتے ہوئے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر تمام ہو کر کھڑے گئے۔ یہ تمام پروانے شب رسالت کے پروانے حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو ان جانسار ساتھیوں کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے کہ جب ایک قافلہ جا رہا تھا کہ جس کے اندر مکے کے لوگوں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنا مال تجارت اس کے اندر جمع کیا تھا، اور پھر کفار مشرکین نے انہوں نے آپس کے اندر ایک فیصلہ کیا، مشورہ کیا کہ آج ہم مسلمانوں سے لوگوں کو لڑا دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے جو تجارتی قافلہ تھا اس پر حملہ کر دیا۔ یہ ابو جہل کی مکر و فریب تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ گیا، لیکن ابو جہل ابو لہب نے یہ سوچا کہ ہم تو ہمارے پاس تو مال و زر ہے، ہمارے پاس میدان جنگ کے اندر لڑنے کے لیے ہر طرح کے ہمارے پاس اسلحے ہیں، ہمارے پاس تیرے ہیں، نیزے ہیں، اور طرح طرح کے ساز و سامان ہیں، اور ہماری تعداد بھی ان لوگوں سے زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم فاقہ مشتوں کو کچل کے رکھ دیں گے، اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ملی، تو آقا علیہ السلام نے اپنے پیغام صحابہ کو اکٹھا کیا اور پھر میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی وادیوں میں پہنچے تو وہاں پر کفار مشرکین کا لشکر پہلے سے وہاں پر موجود تھا، اور ان کی جو جگہ تھی وہ پہاڑی جگہ پر اور اونچی مقام پر تھی، اور جہاں پر آقا علیہ السلام نے اپنے خیموں کو نصب کیا وہ ریتیلی جگہ تھی، اور آقا علیہ السلام کے وہ پیارے غلام روزے کی حالت میں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان ہے۔ 2 گھوڑے موجود ہیں اور کچھ اونٹ موجود ہیں اور کچھ تلواریں موجود ہیں، کسی کا دستہ صحیح سلامت ہے، کسی کا صحیح سلامت نہیں ہے، اور اس حالت کے اندر حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کر مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس میدان بدر کے اندر جب پہنچے تو وہاں پر انہوں نے اپنا خیمہ پہلے ہی نصب کر دیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں پر مسجد کو بنایا جائے، اور آقا علیہ السلام اپنے پیشانی کو اس مسجد
عریش کی ریت کے اوپر رکھ کر سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گریہ گزاری کے اندر اپنی رات کو گزار دیا. اور حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا فرما رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر رو رو کر دعا کر رہے ہیں کہ یا الہی, آج یہ 313 صحابہ جو میری ساری زندگی کی مشقت ہے, آج یہ اگر اس میدان میں بدر کے اندر شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یا بھائی تعالیٰ, تو ہمیں فتح و نصرت عطا فرما, تو ہماری مدد فرما, تاکہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں مکہ کے لوگوں سے, جو مشرکین مکہ ہیں, ان سے لڑنے کے لیے یہ تیار ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں یا بھائی تعالیٰ کہ تو ہماری مدد فرما. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں. وہ شہری کا وقت ہوتا ہے, شہری کا وقت ہوتا ہے, پوری رات گزار دی رب العزت کی بارگاہ کے اندر ذکر الہی کے اندر مشغول رہے اور عبادت الہی کے اندر مشغول رہے, اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرتے رہے. لیکن وہاں پر ابو جہل کا جو قافلہ ہے, ان کے پاس طرح طرح کی عیش و عشرت کے لیے کھانے پینے کا سامان موجود ہے, اور یہاں پر مسلمانوں کے پیٹ کمر سے جڑ رہے ہیں, کمر کی حالت کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور روزے کی حالت کے اندر ہے, کچھ کھانے پینے کے لیے موجود زیادہ نہیں ہے. اور وہ جو کفار مشرکین ہیں ان کے پاس طرح طرح کے کھانے ہیں. وہ ایک رات کے اندر 70 اونٹ جو ہے ذبح کر کے وہ کھاتے تھے, ایک دن میں 70 اونٹ ذبح کرتے تھے. اب یہ بتائیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کس حالت میں, اور کفار مشرکین, اور روایت میں آتا ہے کہ وہ 1000 کی تعداد میں ان کا لشکر تھا. ابو جہل کا جو لشکر ہے 1000 کی تعداد میں, اور یہاں پر غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھوکے پیاسے ہیں, جن کے پاس ساز و سامان بھی موجود ہے نہیں ہے, 313 صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اور اتنی دیر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کفار مشرکین پوری رات اپنی موج و مستی کے اندر, شراب کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, اپنا وقت گزار رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ عورتیں بھی موجود ہیں جو ناچ گانا کرتی ہیں, جو وہاں پر ناچ کر ان کو گانا سنا رہی ہیں. انہوں نے اپنی محفل کو گرم کیا ہوا ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں سجدے کی حالت کے اندر ہیں, اور حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اتنی دیر کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنے سر مبارک اٹھایا, وہ کہا کہ اے ابوبکر تمہیں مبارک ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کا پیغام آ چکا ہے. اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کا پیغام آ چکا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو دین اسلام کے لیے استقامت کے ساتھ, رضا الہی کے ساتھ نکلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ جب جنگ شروع ہوئی, وقت بڑا کم ہے, میں مختصر سا آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. جب جنگ شروع ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے, کیونکہ وہ لوگ للکار رہے تھے کہ آج ہے کوئی ہمارے بندے مقابل, کفار مشرکین کی طرف سے آواز آ رہی تھی, تو حضور علیہ السلام نے 3 اپنے صحابہ کو, انصار صحابہ کو آگے روانہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, کوئی ہمارے بندے مقابل بھیجو, کوئی مضبوط شخص, طاقتور شخص. وہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو بڑے غرور و تکبر والے ہیں. وہ کہہ رہے کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے, کوئی اپنے میدان میں سے کسی بہادر شخص کو بھیجو. تو آقا علیہ السلام نے حضرت عبیدہ کو اور حضرت حمزہ کو اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اے عبیدہ جاؤ تم لڑو, اے حمزہ جاؤ تم لڑو, اے علی جاؤ تم لڑو ان سے. اور آقا علیہ السلام کے جیسے اس پیغام کو سنا, حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ اور حضرت علی مرتضیٰ جا کر ان پر ٹوٹ پڑے, ان پر وار کیا, اور ایک ہی وار کے اندر حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے دشمن کو قتل
معاشرے جہنم کر دیا۔ حضرت عبیدہ جو ہے بوڑھے تھے، جب ان کے تلوار جو ان کی پٹی پہ لگی تو گوشت جو ہے بکھر گیا، لٹکنے لگا، اور آنکھوں کے اندر جو ہے نمی آ گئی، اور اتنی دیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی۔ بولیے سبحان اللہ، حضور کے چہرے کی زیارت کی، مرتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے ہے۔ بولیے سبحان اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی جب زیارت کی تو پھر زمین پر کھسکتے ہوئے آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، اور وہیں اور گر کر کلمہ پڑھ کے جو ہے شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر کر شہید ہو گئے۔ اور یہاں تک کہ یہ جنگ شروع ہوئی تو جب دیکھا کفار و مشرکین نے کہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک دم سے ان پر مقابلہ کرو، ایک دم سے ان پر حملہ کر دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کفار و مشرکین نے ایک دم سے حملہ کیا تو آقا علیہ السلام کا سر مبارک سجدے میں تھا، آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد آپ بھی مد مقابل ان کفار و مشرکین کے درمیان موجود ہے، آپ بھی لڑ رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر کفار و مشرکین پر حملہ کر رہے تھے، کفار و مشرکین پر۔ حضرت عکاشہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کی تلوار کا دستک ٹوٹ گیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام نے ایک چھڑی حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا کہ وہ عکاشہ نے جب وہ چھڑی کو پکڑا، جب ہوا میں لہرائی تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی، وہ لوہے کی تلوار بن گئی۔ اور پھر یہ تلوار جب آپ زندگی میں جب تک رہے دنیا کے اندر وہ تلوار حضرت عکاشہ کے پاس موجود رہی، اس وقت تک رہی۔ ارے جو مصطفیٰ علیہ السلام چھڑی کو اشارہ فرمائے وہ جو ہے لوہے کی تلوار بن جائے تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فتح و نصرت کیسے عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آگے بڑھو، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کسے فرما رہے ہیں؟ کہا کہ جبریل بھی ہمارے مد مقابل کفار و مشرکین سے لڑ رہا ہے، اور میں جبریل سے کہتا ہوں اور جبریل اپنے گھوڑوں کو کہتا ہے کہ تم بھی ان کے مد مقابل جو ہے لڑو۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور اتنی دیر کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر 2 بچے تھے جو سب سے کم عمر کے تھے۔ بولے سبحان اللہ، یہ ہوتا دین اسلام۔ دین اسلام یہ جو جنگ کی لڑائی ہے یہ کبھی ساز و سامان سے نہیں لڑی جاتی، یہ ساز و سامان سے نہیں لڑی جاتی، یہ طاقت و بہادری کی وجہ سے نہیں لڑی جاتی، ارے یہ لڑی جاتی ہے تو صرف اور صرف دلوں کے حال کو دیکھ کر لڑی جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ بچے آئے، کہا کہ چچا جان آپ یہ بتائیں کہ ابو جہل کون سا ہے؟ کہا کہ تم کیا کرو گے ابو جہل کو؟ تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، مجھے بتاؤ میں جا کر انہیں قتل کروں گا۔ ایک بچہ کہتا میں قتل کروں گا، اور دوسرا کہتا میں قتل کروں گا۔ اور جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا، ابھی میری انگلی اٹھی تھی، وہ جا کر ابو جہل پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں وہیں پر گرا کر وہاں سے جہنم کر دیتے ہیں، وہیں پر گرا کر وہاں سے جہنم کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک بچے کا جو ہے وہ بازو کٹ جاتا ہے، تلوار لگتی ہے بازو کٹ جاتا ہے، وہ بازو لٹکنے لگ جاتا ہے۔ 9 عمر بچے ہیں، 9 عمر بچے بازو لٹکنے لگ جاتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں اپنے بازو کو اٹھا کر کے اپنے پیر کے نیچے دے کر کھینچ کر بازو کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں ارے جو میدان جنگ کے اندر اگر اپنا بازو بھی بیچ میں آئے گا، اگر رکاوٹ بنے گا تو ہم اپنے بازو کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کو ہم شہید قتل کر دیں گے، رسول اللہ کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کو ہم قتل کر دیں گے، دین اسلام کے دشمنوں کو ہم قتل کر دیں گے۔ اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، دوبارہ دوسرے ہاتھ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے لڑتے لڑتے حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کے اندر تیر لگ جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنے دعا کے دہن سے حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگاتے ہیں، دوبارہ اسے اپنی جگہ پر لگا دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میری آنکھ میں کچھ ہوا ہے، کچھ محسوس نہیں ہوا کہ میری آنکھ میں کچھ ہوا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے جانثار 313 صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنا مال نہیں اپنی جان
کہ باہر کے ملک کے جو لوگ ہیں جو رسول اللہ کے ناموس پر حملہ کرتے ہیں وہ طاقتور ہیں، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں، ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ ارے مجھے یہ بتاؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، جو 313 صحابہ تھے، 1000 کی تعداد کی لشکر کے اندر وہ کھڑے ہو کر انہوں نے فتح و نصرت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ صرف یہ مقصد ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے دین اسلام پر کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے، کوئی ہمارے رسول اللہ کی ناموس پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے، ہم اس کی انگلی کیا، اس کی زبان جو ہے گردن سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، کیونکہ دین اسلام ہمیں سربلندی کے لیے دیا گیا ہے، اور آخر اسلام کے پیارے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہماری طرف اس دین اسلام کو منتقل کیا، ہماری طرف دین اسلام کو منتقل کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تو ہم تھوڑی سی گرمی لگتی ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی گرمی لگتی ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی کوئی تکلیف آتی ہے ناشکری کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ ارے ان غلامان مصطفیٰ کا ہاتھ تو سنو جنہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر آقا علیہ السلام کے دین کو بچایا اور اسلام کے اندر اسلام کے جھنڈے کو سب سے بلند کر دیا، تو یہ ہے دین اسلام۔ یہ سبق دیتا ہے کہ ہم کچھ نہ دیکھیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیں کہ اللہ کی فتح و نصرت ہمارے درمیان موجود ہوگی۔ اللہ عزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے وہ 313 صحابہ اللہ عزت ہمیں ان کی بھی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بھی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 رمضان مبارک ہے، اور پھر اسی رمضان مبارک کے اندر یہ جنگ شروع ہوئی میدان بدر کے اندر، اور ان کے جو ہے 70 کی تعداد کے اندر جو ہے کافر جو ہے وہ مر گئے، واصل جہنم ہو گئے، 70 کی تعداد کے اندر، اور 70 کی تعداد کے اندر جو ہے وہ کفار و مشرکین جو کافر جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور حضور علیہ السلام کی جماعت میں سے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں صرف 14 صحابہ تھے، وہ شہید ہوئے، اور اللہ عزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنو